سی ایس ایس کے جو مراحل ہیں ان کو آپ نمبر وار ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجئے کہ کس طرح آغاز ہوتا ہے اس سی ایس ایس کے امتحان کا، آغاز سے انتہا تک کے تمام مراحل باری باری ان کو آپ ہمیں بتا دیجئے، اور خاص کر اس میں انٹرویو، کیونکہ ایک باہر ماحول یہ ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ساری چیزیں پاس ہو بھی گئی نا، ریٹن ٹیسٹ بھی آپ کا پاس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن انٹرویو میں باس پھنس جائیں گے، اب وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انٹرویو میں آپ کا وہ ہر لحاظ سے وہاں تو کوئی بھی چیز طے نہیں ہے کہ کس طرف سے کون سا تیر آئے گا، اور مطلب آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سائیکالوجی کے اعتبار سے بھی آپ کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، بیکاز کہ جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ سائیکالوجی کے اعتبار سے بھی وہ چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ اس اتنی بڑی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے لیے فٹ ہے یا مس فٹ ہے. تو تھوڑا سا سی ایس ایس کے تمام مراحل اور پھر انٹرویو کو خاص طور پہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس کو سم اپ کر کے واضح کیجیے پلیز. اچھا، سی ایس ایس کے ہیں مختلف مراحل ہیں. اس کی شروعات ہوتی ہے اسکریننگ ٹیسٹ سے. ٹھیک ہے. جب آپ سی ایس ایس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسکریننگ ٹیسٹ میں سے آپ گزرتے ہیں، جس کے لیے کوئی 200 MCQs آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور اس میں 33% اگر آپ نمبر لے لیں تو پھر اس مرحلے کو آپ کوالیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکریننگ ٹیسٹ آپ کا کوالیفائی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ جو مرحلہ ہے، جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جی. وہ ہوتا ہے تحریری امتحان کا. صحیح. اور اس مرحلے میں کوئی 12 پیپرز ہوتے ہیں، اور ہر پیپر کے جو ہے نا 100 مارکس ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹل آپ جو ہے نا 1200 نمبروں کا یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. اس کو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ نے منیمم اپنے 50% 50% اپنے مارکس لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس، زیادہ تر جو امیدوار ہیں وہ اس مرحلے میں وہ رہ جاتے ہیں، وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. اگر میں اپنا بتاؤں 2020 کا، تو 2020 میں کوئی ٹوٹل 50 سے 60 ہزار لوگوں نے فارم جمع کیا تھا اوور آل پاکستان، اور اس میں سے 28,000 کوئی 500 لوگ امتحان میں اپیئر ہوئے تھے. اور ان 28,500 لوگوں میں سے صرف 376 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا یہ تحریری امتحان. کوئی تقریباً مشکل سے 2% بنتا ہے. اور اس مرحلے کے بعد پھر جو نیکسٹ مرحلہ آتا ہے وہ انٹرویو کا آتا ہے. اور انٹرویو پھر 3 فردر مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے. شروع کے 2 جو ہیں اس میں آپ کی سائیکی کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی جو نفسیات ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی انڈیویجول سائیکی کو دیکھا جاتا ہے پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں آپ کی گروپ سائیکی کو دیکھا جاتا ہے. اور انٹرویو کا جو تھرڈ مرحلہ ہے، جو تھرڈ حصہ ہے، اس میں پھر ایک پینل انٹرویو ہوتا ہے، جس کو نارملی بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، جس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے دوسرے جو ممبر ہیں، اراکین ہیں، وہ بیٹھتے ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہ مختلف پھر سوالات آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کے بیک گراؤنڈ سے بھی سوالات پوچھتے ہیں، آپ کے جس ضلع سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس سے بھی آپ سے سوالات پوچھتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ سے بھی سوالات پوچھتے ہیں کہ کن ایریاز میں آپ کے انٹرسٹ ہیں. اس طرح سے پھر حالات حاضرہ، اسی طرح سے پھر عالمی تاریخ، اسی طرح سے پھر جتنے مسائل دنیا میں چل رہے ہیں، تو مختلف قسم کے پھر سوالات آپ سے پوچھتے ہیں. انٹرویو کا مرحلہ نارملی لوگ اس کو مشکل اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. جو ریٹن مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک سلیبس دیا گیا ہے، اس سلیبس کے اندر آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. لیکن انٹرویو کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پینل ممبر جو ہے نا آپ سے کس طرح کے سوالات، کس موضوع پہ کس طرح سے سوالات پھر پوچھتے ہیں. صحیح ہے. اگر میں اپنا ایکسپیرینس اگر بتاؤں، اور میرا جو انٹرویو شروع ہوا، سب سے پہلے جو چیئرمین صاحب انہوں نے پوچھا چترال کے بارے میں، اور چترال کے متعلق انہوں نے کچھ سوالات پوچھے، ان کا میں نے جواب دیا. اس کے بعد پھر وہ ڈائریکٹ چلے گئے یورپ کے اوپر. اور یورپ میں پھر انہوں نے مختلف کنٹریز کے بارے میں پوچھا. مثال کے طور پر یہ بالٹک کنٹریز جو ہیں ان کے متعلق پوچھا، ان کی تاریخ کے بارے میں پوچھا، پھر بلکن اسٹیٹ کے بارے میں پوچھا، پھر میڈیٹرینین سی کے بارے میں پوچھا، بحر روم، اس کی امپورٹنس، اور اس کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کی کیا امپورٹنس ہے. اس طرح سے ہوتے ہوتے پھر امریکن ہسٹری کو میں نے ایز اے آپشنل سبجیکٹ آپٹ کیا تھا، تو اس کے متعلق پھر پوچھا. پھر سر جنگ کے متعلق پوچھا. پھر سر جنگ کے دوران امریکن پریزیڈنٹس جو رہے تھے ان کے بارے میں پھر باری باری پوچھا. ہینری ٹرومین، اس کے بعد پھر کون سا پریزیڈنٹ آیا، اس نے کیا کیا، اس کے بعد کون آیا، اس نے کیا کیا. پھر اسی طرح سے انڈو پاک ہسٹری کے اوپر کوشچن پوچھا. پھر اسلامیات میں انہوں نے صرف پوچھا مدینہ کو مدینۃ النبی کیوں کہتے ہیں. تو پھر میں نے ہجرت کا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکہ سے ہجرت کر کے جب آئے یثرب کی طرف، اس کے بعد پھر اس کا نام بن گیا مدینۃ النبی، نبی کا شہر. تو اس طرح سے پھر کچھ کیمسٹری جو میرا اپنا سبجیکٹ ہے، کورس سبجیکٹ، اس کے متعلق کچھ سوالات پوچھے. تو تقریباً 30-35 منٹس پر جو ہے نا محیط ایک انٹرویو میرا رہا، جس میں ہر طرح کے پھر کوسچنس پوچھے گئے. اور ماشاء اللہ موسٹ آف دی کوسچنس
جو تھے جن کو میں نے اچھی طرح سے میں نے آنسر ماشاءاللہ کیا کانفیڈنٹلی، اور اس وجہ سے پھر انٹرویو میں میرے بڑے اچھے مارکس آئے. اور ماشاءاللہ شاید جس گروپ میں بیٹھا ہوں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، اور یہاں تک پہنچنے میں میرے انٹرویو کے مارکس کا جو ہے بڑا کردار ہے. ماشاءاللہ. اچھا، آپ اپنے انٹرویو کے بعد مطمئن تھے، شیور تھے کہ آپ جس کیٹیگری میں آپ نے جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ کو، اس میں آپ سلیکٹ ہو جائیں گے؟ آپ شیور تھے؟ ریٹن تک تو بالکل بندہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس صحیح. ریٹن کلیئر کرا دے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ریٹن کلیئر کرنے کے بعد بندہ یہ شور تو ہوتا ہے کہ ایلوکیشن ہوگی میری، صحیح. لیکن پھر یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ کس گروپ میں ایلوکیشن ہوگی. اس کے بعد پھر میری کوشش یہی تھی کہ میری جو ٹاپ پریورٹی ہے، میں جس گروپ میں جانا چاہتا ہوں اور میری وہ گروپ مجھے ملے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ گروپ مجھے مل گیا. اچھا، یہ 300 کچھ لوگوں کا آپ نے بتایا کہ ان کا انٹرویو تک ان کا نام آیا، یعنی ریٹن ٹیسٹ اور باقی مراحل سے گزر کے انٹرویو تک صرف اتنے لوگ آئے، تو پھر انٹرویو کے بعد کتنے لوگ بچے تھے ان 300 کچھ میں سے؟ 376 تھے جنہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا تھا، اور ان میں سے کوئی 220 تھے جن کو فائنل ایلوکیشن ملی. صحیح، زبردست، ماشاء اللہ.